فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن البراء كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصن مربوط بشطنين فتغشته سحابته فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فطالت تلك السكينة نزلت بالقرآن متفق علیہ۔ حضرت امام مسلم نے، امام بخاری نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس کے پہلو میں دراز رسیوں سے گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو ان پر بادل چھا گیا، وہ جھکنے لگا اور خوب جھکنے لگا اور ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ ماجرا عرض کیا۔ فرمایا یہ سکینہ رحمت ہے جو قرآن پاک کی وجہ سے اتری۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ جذبہ اور اخلاص کتنا زیادہ تھا کہ فرشتے بھی اللہ کے آ کے قرآن سنتے تھے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ولیوں کی کرامت بیان کرتے ہیں، صحابہ کی کرامت کوئی نہیں تھی۔ اللہ کے نیک بندے، آپ بخاری مسلم پڑھ کے دیکھیں، ہر صحابی رسول جب تلاوت قرآن پاک کرتا تھا تو یہ کیفیت ہوتی تھی۔ ایک ہم نے کل حدیث پاک پڑھی، ہاں جی، اور ایک آج ہم نے پڑھی، وہ بھی بخاری مسلم کی، یہ بھی بخاری مسلم کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب قرآن پڑھتے تھے، ان کے قرآن کا پڑھنا اللہ کے فرشتے سنتے تھے۔ آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمارا قرآن وہ کیفیت نہیں پیدا کرتا۔ ہمارا قرآن گلے سے اوپر ہے۔ صحابہ کرام کا دل کے اندر تھا قرآن، ان کے دلوں کے اندر نور ایمان تھا، وہ جب قرآن پڑھتے۔ اچھا، یہ فرشتوں کی باقاعدہ ایک جماعت ہے جس کو سکینہ کہتے ہیں، ایک جماعت کا نام ہے سکینہ، چونکہ ان کے اترنے سے مومن کے دل کو سکون اور چین حاصل ہوتا ہے۔ آج میں صبح فجر کی اذان کے بعد 3:30 بجے میں اپنے بیٹے چھوٹے کو قرآن پاک کی تلاوت یاد کروا رہا تھا، سکھا رہا تھا۔ اس وقت جو قرآن پاک پڑھنے کی کیفیت ایک آج پیدا ہوئی، ہم پڑھتے ہر روز ہیں لیکن جو آج کی کیفیت تھی وہ سبحان اللہ، اس کی کیا بات تھی۔ میں اس وقت دل میں یہ حدیث پاک میرے سامنے آ رہی تھی، میں نے کہا یار سبحان اللہ، آج ہمارے دلوں کو قرآن پڑھنا اتنا سکون دیتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کو کتنا سکون دیتا ہو۔ حضرت ایک میرا قرآن پڑھنا ہے، ایک صاحب قرآن کا قرآن پڑھنا ہے، ایک میں اپنے بیٹے کو سکھا رہا ہوں، ایک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں۔ جب حضور نے صحابہ کو سکھایا ہوگا کیا کیفیت پیدا ہوگی۔ آج ایک بچہ ہمارے پاکستان کا، ابو بکر نام تھا اس کا، جو ایران میں جا کے پہلی پوزیشن لے کے آیا، آخر اس کے استاد نے اس کو سکھایا، اس کے استاد نے اس کو قرآن سکھایا، اس نے جا کے دنیا کے بڑے سٹیج پر قرآن پڑھا، پوری دنیا جھوم اٹھی، واہ 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 کیا بات ہے، اس نے قرآن پڑھا، مزہ آ گیا۔ اس بچے کی ہر ایک تعریف کر رہا ہے۔ اس بچے کی تو تعریف بنتی ہے لیکن حقیقت میں اس استاد کی تعریف بنتی ہے جس استاد نے اس بچے کو اس قابل بنایا ہے۔ اس استاد تو صحابہ کی تو تعریف بنتی ہے، ان کا قرآن سنتے تھے فرشتے، لیکن حقیقت میں یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بنتی ہے کہ جناب انہوں نے ایسا قرآن پڑھنا سکھایا ہے کہ آسمان سے فرشتے بھی اتر کے ان کا قرآن سنتے تھے۔ حقیقت میں تعریف تو میرے سونے نبی کی ہے۔ تو اب یہ صحابہ کی کرامت ہے یا نہیں ہے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا، کہتے جی صحابہ کی کرامات نہیں ہیں۔ میں کہ اللہ کے بندے، صحابہ کی کرامات تو قرآن بیان کر، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، پڑھ کے دیکھیں آپ کو مزہ ہے۔ یہ کہتے ہیں صحابہ، میں کہتا ہوں صحابہ جن گھوڑوں پہ بیٹھے اللہ ان گھوڑوں کا بھی ذکر کر رہا ہے، ان کے پھنکارنے کا بھی ذکر کر رہا ہے، وہ جیسے گھوڑا پھونکتا ہے، ان کے ناک کے اندر جانے والی خاک کا بھی اللہ ذکر کر۔ ہاں جی، بات تو یہی ہے نا جی قبلہ، کہ یہ ساری عظمتیں، یہ ساری رفتیں، یہ ساری بلندیاں جو ان کو نصیب ہوئی ہیں، صحابہ کی اس سے بڑی اور کرامت کیا ہے؟ کوئی مائی کا لال آج مجھے کوئی قوس ہو، کتب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، کوئی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں، کسی بھی جو ہے نا مقام کا بندہ ہو، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا ہے؟ صحابہ تو وہ تھے بھائی، دن بھی حضور کی زیارت، دوپہر بھی حضور کی زیارت، رات کو بھی حضور کی زیارت، اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ اس سے بڑی کرامت مانگتے ہیں آپ؟ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ نہ کسی بزم خیال میں، نہ کسی دکان آئینہ ساز میں، بس
اس سے بڑی اور کوئی کرامت نہیں. لوح مصطفیٰ دیکھ لیا، ختم ہوگی بات. آج کوئی ماں کا لال صحابی نہیں بن سکتا، وہ سارا کچھ بن سکتا ہے. ولی بن جائے گا، کتب بن جائے گا، ابدال بن جائے گا، اوتاد بن جائے گا، وہ قطب الاقطاب بن جائے گا، سارا کچھ بن جائے گا، لیکن صحابی رسول نہیں بن پائے گا. اس سے بڑی اور کرامت کیا چاہتے ہیں؟ اگر بندہ خود لا علم ہو نا تو اس کو سارا زمانہ ہی جاہل نظر آتا ہے. صحابہ کرام کی جو عظمتیں، جو شانیں، جو رفتیں، میں کہتا ہوں قرآن پاک آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. محبوب مجھے ان مکے کی گلیوں کی قسم ہے جن گلیوں میں تم چلتے پھرتے ہو. یعنی حضور کے قدم جس جگہ لگ گئے نا، وہ گلیاں بھی اس قابل ہیں کہ قیامت تک ان گلیوں کا بھی ذکر کیا جائے. تو ایمان سے بتاؤ یار، زندگی میں آخر صحابی رسول نے ایک مرتبہ تو حضور سے دست انور ملایا ہوگا، ایک دفعہ تو مس ہوا ہوگا نا. اگر جن کے قدمان مبارک زمین پہ لگ جائیں اور قیامت تک وہ اس قابل ہیں کہ ان گلیوں کا تذکرہ زندہ رہے، وہ اتنی بابرکت ہو گئیں. حضور کہتے ہیں ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے نا، یہ جنت کا باغ ہے. جس کو قدم لگ جائیں وہ جنت کا باغ بن جائے، اور جس کے دست مبارک لگ جائیں کسی کے ہاتھ کے ساتھ، اس کی کیفیت کیا ہوگی یار؟ وہ کس مقام پر ہوگا، کس شان پر ہوگا؟ اللہ جانے. پتہ نہیں کہ بدتمیزی کا زمانہ آ گیا ہے، بے شرمی کا زمانہ آ گیا ہے. اللہ کی قسم آپ لوگ سارے سیانے بیٹھے ہو، مجھے یہ بتاؤ، ایمان سے بتانا، تمہارے دادا دادی نانا نانی جیسا آج کوئی نظر آتا ہے؟ جو وہ جن اساتذہ سے پڑھے تھے وہ اساتذہ نظر آتے؟ وہ جن علماء کی انہوں نے زیارت کی تھی آج وہ نظر آتے ہیں؟ یار میں 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں 50 سال پہلے والا بندہ نہیں ملتا، تو آج ہم کہیں کہ 1400 صدیاں پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، ہم آج ان جیسا کوئی لے کے آ جائیں؟ اللہ کی قسم نہیں لا سکتے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. پتہ نہیں حضرت صاحب کون سا علم یہ لوگ پڑھ کے بیٹھے ہیں، جس علم نے ان کو مجبور کر دیا ہے ان صحابہ کے اوپر تان کرنے کا. صحابہ کو تان کر رہے ہیں، صحابہ کو ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں. وہ اللہ کے بندے جان دو، جس نے بھی نگاہ مصطفیٰ اپنی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر لی، ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی. اس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں مقام. کیا مجھے یہ ایمان سے بتائیں جو ایک صحابی جس نے ایک الف بھی نہیں پڑھی ہوئی، اس صحابی کا مقابلہ پوری دنیا کی ولایت کر سکتی؟ نہیں کر سکتی. پھر بات ہی ختم ہو گئی نا جی. اگر 50 سال پہلے میرے ماں باپ جیسا، میرے دادے دادی جیسا کوئی نہیں مل سکتا، تو اللہ کی قسم صحابہ جیسا بھی کوئی نہیں مل سکتا. میرے دادا دادی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے حبیب کے یاروں کا ذکر قرآن میں ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. ان کی ادائیں بھی قرآن کے اندر ہے، ان کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر ہے، ان کا نماز پڑھنا بھی قرآن کے اندر ہے، ان کا قرآن پڑھنا بھی قرآن کے اندر ہے، ان کا ساتھ بھی قرآن کے اندر ہے، ان کا حضور سے محبت کرنا بھی قرآن کے اندر ہے، ان کا آپس میں محبت کرنا بھی قرآن کے اندر ہے، دشمنوں کے ساتھ ہیں غصے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا بھی قرآن کے اندر ہے. پھر آپ کہیں جی کہ صحابہ کے اندر کرامت کوئی نہیں تھی، اسے بڑی اور کیا کرامت؟ قیامت کی دیواروں تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا، قیامت کی دیواروں تک ان کی شانیں بیان کی جاتی رہیں گی. سامعین ذو الاحترام والاحتشام، میرے صحابہ، میں صدقے جاؤں حضور کے ہر ایک یار کے اوپر سبحان اللہ، حضور کا ہر یار سبحان اللہ، حضور کا ہر یار سبحان اللہ. حضور کے یاروں کی تو بڑی شان ہے جی. ان کے جوتے ہمارے سر کا تاج. جن سواریوں پر کریم آقا جی بیٹھے نا، ان سواریوں جیسا میں کسی کو نہیں مانتا. آقا جی جس گدے شریف کے اوپر بیٹھے نا، کائنات میں مجھے اس جیسا کوئی نہیں، اس یافور جیسا مجھے کوئی نظر نہیں آتا. آقا جی بیٹھ گئے، آقا جی بیٹھ گئے. ہاں 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 یار وہ گدے بھی کتنے سیانے گدے تھے، یعنی دراز گوش. یہ یافور اس کا نام تھا آقا جی کی سواری کا. آقا جی تشریف لائے، سیر کے لیے باہر نکلے تو آگے یافور آ رہا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں. آقا جی تو ہر ایک کی زبان جانتے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، کائنات کی ہر شے کے نبی ہیں. یا رسول اللہ میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، اور میری نسل میں جتنے بھی میرے آباء و اجداد گزرے ہیں، ہر ایک کے اوپر صرف اللہ کے نبی نے سواری کی، کوئی دوسرا سواری نہیں کر سکا.
آقا جی اگر آپ کرم فرمائیں، آپ نبوت کی نسل کے آخری نبی ہیں، میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، آقا جی مجھے اپنی غلامی میں قبول نہیں کر لیتے؟ جناب آقا جی نے قبول فرما لیا۔ اب یہ یافور آقا جی نے سواری کی، اس کو پھر اللہ نے شعور کیا دیا؟ اللہ نے اس کو شعور دیا۔ آقا جی کہتے جاؤ صدیق اکبر کو بلا کے لاؤ، یہ یافور جاتا، جناب ان کے دروازے پہ جا کے سر مارتا، وہ باہر نکلتے پتہ چل جاتا حضور نے بلایا ہے۔ جاؤ فلانے کو بلا کے لاؤ، جاؤ عمر کو بلا کے لاؤ، جاؤ عثمان کو بلا کے لاؤ، وہ جناب ادھر جاتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب آقا جی علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا، اور یافور کو پتہ چلا کہ آقا جی کا وصال ہو گیا، حضرت صاحب مدینہ کی گلیوں میں دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار 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 کے، کنویں میں چھلانگ مار کے اس نے جان دے دی۔ یار نظر نہیں آਉਂدا، جینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، یار نہیں تے اسی بھی کوئی نہیں، چل۔ میں تے حضور دے جڑے نا جی سواریاں نے گدھیاں جیسے ہیں، اسی نہیں سمجھتے۔ اس گدھے کو سمجھ میں آ گئی شان مصطفیٰ کیا ہے، اس گدھے کو سمجھ میں آ گیا مقام مصطفیٰ کیا ہے، اس گدھے کو سمجھ میں آ گیا صحابہ کی عظمت کیا ہے، لیکن آج کے انسان کو نہیں سمجھ میں آ رہی۔ اللہ سمجھ دے دے تو گدھے کو دے دے، نہ دے تو انسان کو ہی نہ دے۔ اب یہ کوئی میں افسانوی بات تو نہیں کر رہا، میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہم نے حدیث پاک میں پڑھی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں بھی، میرے دلوں میں بھی، صحابہ کی بھی اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی محبت پیدا فرمائے۔